والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. حاضرین ذی وقار، گرامی قدر جناب الحاج ذوالفقار علی صاحب مغل حجویری آئرن سٹور والے اپنی اقامت گاہ پر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد شریف کا اہتمام ہر سال بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کی یہ مبارک محفل اسی سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مبارک مہینہ ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ خاص رحمت اور برکت کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ یہ دن اللہ رب العزت نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ اللہ رب العزت نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جو لوگ یہ تصور دیتے ہیں کہ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، تو یہ عید میلاد النبی آپ نے کہاں سے نکال لی، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں ان سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس حدیث شریف کا مفہوم پھر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ لہذا سال میں کتنے جمعے آتے ہیں تو مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہوئی پھر؟ میدان عرفات میں جس دن حج ہوتا ہے، حج کا رکن اعظم، میدان عرفات میں وقوف، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مقررہ اوقات میں حدود عرفات میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاجی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے یوم العرفہ کہتے ہیں۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ، جس دن ہم یہاں عید قربان کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ، اس سے جو پہلا دن ہے یہ یوم العرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العرفہ کو بھی عید کا دن قرار دیا، عید کا دن قرار دیا۔ اور عید کے کئی معنی ہیں۔
عربی کا دامن بہت وسیع ہے. دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے واحد اکیلی عربی زبان ایسی ہے جس کے دامن میں بڑی وسعت ہے، اور ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. عربی میں کوئی لفظ بھی آپ لیں تو ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. یہ لفظ عید جو ہے اس کے 3 معنی ہیں. ایک لغوی معنی ہے، ایک معنی لغوی معنی ہے. ڈکشنری میں آپ کو عید کا معنی جو ملے گا لغت میں اسے کہتے ہیں لغوی معنی. ایک معنی ہے اصطلاحی معنی کہ عید کی اصطلاح کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے. اور تیسرا جو معنی ہے اسے عرفی معنی کہتے ہیں. ہر لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. مثلا صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ، اس کا ایک معنی ہے نماز. صلاۃ کا ایک معنی اس کا درود، ایک معنی درود، ایک معنی نماز. اور صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے. صلاۃ کا ایک معنی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم سے فرمایا فصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ محبوب ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک، آپ کا دعا کرنا ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوگا، ان کے لیے سکون کا باعث بنے گا. تو ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. اس لیے عید کا لفظ اس کے 3 معنی ہیں، ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی اور ایک عرفی معنی. لغوی معنی یہ ہے کہ ایسا خوشی کا دن، عید کا معنی ہے خوشی کا دن. لغت میں ڈکشنری میں عید کا معنی ہے خوشی کا دن، اور وہ دن جو لوٹ کے بار بار آئے، جو لوٹ کر بار بار آئے. یکم شوال کو عید الفطر ہم مناتے ہیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں. تو یہ لوٹ لوٹ کر آتی ہے، ہر سال آتا ہے یہ دن. تو جس دن یکم شوال ہوگی مسلمان ان کے لیے خوشی کا دن ہے، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ آئے گی تو عید قربان کی خوشیاں منائیں گے. یہ ہے لغوی معنی. اور ایک معنی ہے اصطلاحی معنی کہ شریعت کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی اگر دیکھا جائے تو خوشی کا دن اور شکرانے کا دن، خوشی کا دن اور شکرانے کا دن. اس میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ اصطلاحی معنی ہے خوشی کا دن، شکرانے کا دن. لہذا عید الاضحیٰ کو بھی ہم نماز عید ادا کرتے ہیں، اور شوال کی 1 تاریخ کو بھی عید الفطر ادا کرتے ہیں. یہ اصطلاحی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے 2 عیدیں ہیں. ایک معنی ہے لغوی اور ایک معنی ہے عرفی. عرفی کا مطلب یہ ہے معروف، مشہور. جب کوئی آپ کا پیارا آپ سے ملنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں آج تو ہماری عید ہو گئی، آج تو ہماری. اس دن آپ نماز پڑھتے ہیں. جس دن آپ کا دوست یار سجن آئے ملنے، آپ کہتے ہیں ساڑیاں تے اج عیداں ہو گئیاں. اس دن پھر عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ عرفی عید ہے، عرفی عید ہے. نماز صرف اصطلاحی عید میں پڑھی جائے گی، لغوی عید میں اور عرفی عید کے اندر نماز نہیں ہے. وہاں تو خوشیوں کا اظہار ہے اور شکرانے کا اظہار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی 2 مثالیں میں، ایک قرآن مجید سے، ایک حدیث شریف سے. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عید ہے میلاد النبی تو نماز کیوں نہیں پڑھتے عید کی؟ بڑے غور سے سنیے، قرآن مجید میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ
مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. دعا مانگی کہ یا اللہ آسمان سے مائدہ دسترخوان پکے پکائے کھانے آسمان سے نازل فرما. جس دن آسمان سے پکے پکائے کھانے دسترخوان کی صورت میں مائدہ کی صورت میں نازل ہوں. تکون لنا کا معنی ہے ہو جائے گا وہ دن ہمارے لیے. جس دن دسترخوان اترے مائدہ اترے تکون لنا ہو جائے گا ہمارے لیے وہ دن عیدن عید کا دن. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. ہو جائے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن. کن کے لیے؟ لأولنا وآخرنا وآیۃ منک. ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے جس دن آسمان سے مائدہ پکے پکائے کھانے دسترخوان نازل ہو. وآیۃ منک اور اے ہمارے پروردگار تیری طرف سے ہمارے لیے وہ ایک واضح نشانی بن جائے. اب جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل نے نماز پڑھی تھی عید کی؟ اس دن عید کی نماز پڑھی تھی انہوں نے؟ وہ تو خوشی کا دن تھا کہ آسمان سے مائدہ نازل ہوا. یوم العرفہ کو حضور نے عید کے دن کہا. جب حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے تو کیا میدان عرفات میں عید کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن وہ دن، بولو یار، وہ دن وہ عید کا دن ہے. لیکن نماز عید کی کوئی میدان عرفات میں نہیں پڑھتا. صرف دو نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر، وہ بھی قصر، دو رکعتیں. 2 رکعت زور کی قصر، 2 عصر کی قصر اکٹھی ملا کے زور کے وقت میں دونوں نمازیں. حضور نے حج جب کیا تھا اسی طرح پڑھی. تو عرفے کے دن بھی عید کی نماز نہیں ہے لیکن ہے وہ دن عید کا. اور جمعے کے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں آپ. آج کس نے عید کی نماز پڑھی؟ کون سی نماز پڑھ کے آئے؟ جمعے کی. یہ ظہر کے قائم مقام ہے. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں لیکن عصر جمعے کی کتنی ہیں؟ 2. ظہر کی 4 پڑھتے ہیں اور جمعے والے دن ظہر کے وقت آپ 2 پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں جو ہیں یہ خطبہ، جو 2 خطبتین 2 خطبے ہم سنتے ہیں، یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. یہ 2 خطبے جو خطیب جمعے کے دن پڑھتے ہیں یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام. جمعے کا دن حضور نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. لیکن اس دن آپ عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آقا کا یہ فرمان نہیں ہے؟ ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین. ہم دلائل رکھتے ہیں اور ہمارے پاس براہین ہیں. ہم تو قرآن و حدیث کی ٹھوس بنیادوں پر یہ کام کرتے ہیں. اس لیے عید میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ عید الفطر کا معنی ہے فطر کی عید. عید الاضحیٰ، اضحیٰ کی عید، قربانی والی عید، اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں. تو عید میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ میلاد النبی کا معنی ہے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد. اور عید میلاد النبی کا معنی ہے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی عید. حضور کے میلاد کی یہ عید میلاد النبی ہے. اس کا پورا معنی ہے کہ حضور کے میلاد کی عید ہے، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی عید ہے. جس طرح بنی اسرائیل پر مائدہ نازل ہوا قرآن میں ہے تکون لنا عیدا، یہ لفظ عید قرآن کے اندر ہے. بنی اسرائیل نے تو اس دن نماز نہیں پڑھی تھی لیکن وہ دن ان کے لیے عید کا دن. جمعے کا دن عید کی نماز آپ نہیں پڑھتے لیکن یہ دن عید کا ہے. عرفے کا دن عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی لیکن وہ دن عید کا دن ہے. لہذا عید کا معنی ہے خوشیوں کا اظہار کرنا، خوشیوں کا. عید الفطر کے دن خوشیوں کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے 29 روزے پورے ہو گئے. ہم نے، اللہ کریم نے روزے رکھنے کی توفیق دی. اس مہینے میں تراویح کی توفیق دی. ساری افطاری کی نعمت، تراویح کی نعمت.
تو شکرانے کے لیے ہم پھر عید پڑھتے ہیں، وہ دن عید کا دن ہے۔ لیکن عید میلاد النبی یہ خوشیاں منانے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ حضور کے وفات کا دن ہے، اور ہمیں کہتے ہیں یہ بے وقوف قوم ہے جو حضور کے وصال کا، وفات کا غم نہیں مناتے، عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہی حضرت جو فرماتے ہیں نا، یہی حضرت جو فرماتے ہیں کہ یہ تو وفات کا دن ہے، جب ہم 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں تو یہ ڈنڈ پاڑ پوری زور و شور سے کہتے ہیں اسلام میں سوگ تو 3 دن ہے۔ یہ مولوی صاحب بڑا گلا پھاڑ کے کہتے ہیں سوگ اسلام میں 3 دن ہے، تم 10واں 40واں کیوں کر رہے ہو؟ سوگ تو 3 دن ہے۔ یہ تو 10ویں دن سوگ نہیں کرنے دیتے۔ چیلم کو کہتے ہیں سوگ 3 دن ہے، تم نے تماشا بنایا، یہ 40ویں کا ختم ہے 10ویں کا، تو سوگ تو کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں تیسرے دن بس ختم، بندہ مر گیا، کہانی ختم ہوگی۔ اور جس کا مرا ہوا اس سے پوچھے نا، کہانی ختم ہوتی ہے۔ جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، باپ چلی جائے، وہ تو ہر خوشی اور غمی کے موقع پہ ان کی یاد آتی ہے۔ خود کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ تو حضور کو تو کتنے سال ہو گئے؟ 1445 ہجری جا رہا ہے، اس میں سے 11 نکال لیں، 11 ہجری کو حضور کا وصال ہوا ہے۔ کتنے سال بنے؟ 1434 سال حضور کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو، تو تمہارے نزدیک تو سوگ 3 دن ہے، تو ہم سوگ کس بات کا منائیں؟ ہم تو قبلہ صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، ہم تو آپ کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی بات مان رہے ہیں کہ 3 دن سوگ ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب ہیں تو پھر مان لو ہیں، جب ہیں تو جہاں جہاں بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، تو پھر مان لو ہیں، کیونکہ مانا ہی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے جو آپ لوگوں کو کہتے ہو، اگر غلاتے ہو تو پھر کلمہ بدل لو اپنا۔ کیوں؟ ان کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق کلمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اور ان کو پھر چاہیے، ان کا عقیدہ ہے کہ تھے، حضور تھے جی، تو پھر کلمہ تبدیل کریں، آپ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ کانا محمد رسول اللہ، اس کا معنی ہے محمد اللہ کے رسول تھے، وہ تھے نہیں اب بھی ہیں، اب بھی۔ اگر کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اس کو کون سا کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ اسے کہا جاتا ہے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر ان کی بات مان لیں کہ تم 12 ربیع الاول کو وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ غم آپ کو ہوگا، ہمیں تو غم کوئی نہیں، کیونکہ میرے آقا تو حیات النبی ہیں، حضور تو حیات النبی ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث شریف ہے یا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں سیاستہ میں حدیث شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں معراج پہ جا رہا تھا، مررت بقبر موسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزر ہوا،
فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور انہیں دیکھ رہے ہیں، تو موسیٰ کلیم اللہ تو میرے آقا کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان کیا اللہ۔ یہ حدیث میں نہیں ہے کہ ہر نبی نے یہ دعا مانگی تھی؟ ہر نبی نے یہ دعا مانگی کہ اے رب ذوالجلال، تیرے وہ محبوب جو نبی آخر الزماں ہیں، ہمیں ان کی امت میں ہونے کا اعزاز عطا فرما۔ ہر نبی کی امت ان کا کلمہ پڑھتی ہے، ہر نبی کی امت ان کا کلمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ۔ لیکن میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ ہر نبی نے کون سا کلمہ پڑھا؟ یہ تو ہر نبی کی امت کا کلمہ تھا۔ کعبے کے رب کی قسم میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کا ایک ہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہاری بات مانے، وفات کا غم ہم کیوں نہیں مناتے؟ کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ میرے آقا حیات النبی ہیں۔ نماز کے اندر دیکھ لیں بھئی، سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا باقاعدہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی چارپائی پہ اپنے بیڈ پہ سویا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم دروازے بجاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اللہ کے بہت کوئی ایسا ناگزیر اس لیے منع ہے، وہ حکمت بھی بیان کی گئی کہ سویا ہوا آدمی نہ سلام سنتا ہے نہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں، کیا سیاستہ میں یہ حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا جب قبرستان کے قریب سے گزرا کرو تو قبروں والوں کو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ بھئی سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا منع کر دیا اور قبروں والوں کو سلام کہنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے طبرانی بہقی میں فرمایا کہ قبر والا تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہارے ساتھ اس کا تعارف تھا تو پہچان لیتا ہے فلاں بندہ سلام کہہ رہا ہے۔ دنیا میں متعارف نہیں تھا تو پھر وہ پہچانتا نہیں ہے قبر والا، لیکن سلام کو سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب بڑے توجہ سے سنیے، نماز کے اندر ہر نمازی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی ذرا غور سے سنیے اور پوچھئے، کسی بھی عربی دان سے پوچھیں۔ یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، السلام علیکہ نماز کے اندر ہے۔ علیکہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ضمیر خطاب کی ہے، سامنے جس سے بات کی جاتی ہے۔ تو جب ہم سلام کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس کا معنی ہے آپ پر سلامتی ہو۔ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے پیارے محبوب نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سارے بولیں آپ پر سلام ہو۔ نماز میں یہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے۔ ایک دفعہ پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ علیکہ نماز کے اندر جائز ہے تو باہر کیوں جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ بعد میں پڑھے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس ایک رٹ لگائی ہوئی ہے۔ سارے ثبوت اور دلیلیں پڑھ کے بھی سنائیں تو وہ کہاں سفید والی بات ہے، وہ اپنی رٹ اڑی ہوئی ہے۔ ثبوت کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ ایھا النبیوں کا معنی یہ حرف ندا ہے، دو حرف ندا ہیں۔ کسی وہ 10ویں جماعت کے عربی پڑھنے والے سے پوچھ لو، حرف ندا دو ہیں، یا اور ایھا، یا اور ایھا۔ نماز میں ایھا ہے، یا ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔
اس کا معنی ہے سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، آپ پر، اے اللہ کے پیارے نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی شریعت بیکار کام کا حکم دیتی ہے؟ جس کام کا فائدہ ہی کو نہیں، شریعت تو حکم نہیں دیتی۔ معاذ اللہ ان کی بات مان لیں کہ حضور تو معاذ اللہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ بڑی گندی گفتگو کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا، تو یہ بیکار کام ہے یا کہ میرے آقا کو سلام پہنچ رہا ہے؟ پہنچ رہا ہے۔ پہنچ رہا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے جی۔ اور جب سلام کہا جاتا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، جی سلام کہنا سنت، جی، سلام کہنا سنت، سنت اور جواب دینا۔ واجب۔ اب میں آپ کو سلام کہتا ہوں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے جو سلام کہا ہے یہ مجھے سنت کا ثواب ملا ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے جواب دینا واجب ہے، آپ کو واجب کا ثواب ملا ہے۔ جی، بھائی ہر سلام کہنے والے کو جواب دینے کا حکم ہے کہ واجب ہو گیا، تمہیں سلام کا ہے جواب دو، اور جو جواب نہیں دیتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ وہ کہ مسلمان تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تم اس کا جواب نہیں دیتے۔ اب جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو کیا خیال ہے جب حضور کو نماز میں سلام کہتے ہیں تو حضور جواب نہیں دیتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں جب میں پڑھتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو میں ایک لمحے کے لیے سجدہ کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم میرے سلام کا مجھے جواب دے رہے ہیں، واہ واہ، سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نماز کے اندر صرف سلام پہ اکتفا نہیں، جی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن یہ اس میں تھوڑی سی ڈنڈی اندر سے مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ در پردہ کہتے ہیں، لیکن اپنی محفل میں اکٹھے بیٹھے ہوں تو وہاں کھل کے بات کرتے ہیں معاذ اللہ۔ میں نے خود ان کی نجی مجلس میں ایک سفر کے دوران میں نماز کے لیے ایک جگہ رکا، وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی باتیں کر رہے تھے، آؤ اللہ کی باتیں، دین کی باتیں کریں گے۔ وہ دین کی باتیں کر رہے تھے تو دین کی بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی، کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، نبی کی ضرورت نہیں، جی، اللہ کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے، نبی کی ضرورت نہیں، نبی کی حاجت نہیں، رسول کی حاجت نہیں۔ لیکن بے نیاز رب نے بھی پھر ایسا بندوبست کیا ہے، رب فرماتے ہیں میری نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، خالص نیت کی تھی اس نماز دی پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ دے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خالص عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، خاص نیت کی تھی اس نماز دی، بھئی خاص نیت کر رہے ہیں نماز کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، تو بندگی رب کی ہے، مدینے والے پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نعرہ رسالت، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسی نماز میں پڑھ رہے ہیں جو اللہ کی بندگی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، حضور کی عبادت، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ تعظیم ہے، یہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، عبادت رب کی ہے، تعظیم ساری کی ساری مدینے والے مصطفیٰ کے لیے۔ اسی لیے نماز میں تعظیماً ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر حضور پہ درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی ولی غیر اللہ ہوتے ہیں یا ان کی حاجت و ضرورت نہیں، بھئی نماز کے اندر تو حضور کا اسم مبارک 4 دفعہ لیتے ہیں آپ، سبحان اللہ، ہر نمازی نماز میں نبی پاک کا اسم پاک کتنی دفعہ لیتا ہے؟ 4 مرتبہ۔ 4 دفعہ۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنی دفعہ نام آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ یا تو ابراہیم خلیل اللہ کے بھی نام ہے، حضور کا نام بھی ہے، تم کہتے ہو یہ غیر اللہ ہے، اللہ یہ ساتھ ملاتے پھرتے ہو۔ بھائی ساتھ کون ملاتا ہے؟ اللہ اللہ ہے، یہ مصطفیٰ ہیں ہے جی۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا بھئی 12 وفات کہتے ہیں جی، 12 وفات تم غم کیوں نہیں مناتے؟ بھئی غم کیوں منائیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتاؤ جس نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے میں زیارت کروں گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو لوگ ابھی تک نہیں جا سکے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ وہی مدینہ پاک جب جاتے ہیں، جنہوں نے حج عمرہ کیا ہاتھ کھڑے کیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے وہ صرف سنیں اور سمجھیں، اور جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے وہ میری بات کا جواب دیں۔ حج کر کے جب مدینہ پاک گئے تھے تو حضور کے روضہ شریف پہ حاضری دی تھی یا نہیں دی تھی؟ دی ہے نا۔ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ حضور کے چہرہ پاک کے سامنے، حضور کے چہرہ پاک کے سامنے۔ یہاں میرے ایک بہت پیارے عزیز ہیں، آج وہ اپنی گاڑی میں مجھے لے کے آئے، وہ 4 سال مدینہ شریف رہے، 4 سال۔ ان سے پوچھ لیں جو حج عمرہ کیے ہیں، ان سے پوچھ لیں بھئی سلام جب مدینہ پاک سرکار کو عرض کرتے ہیں تو کسی ستون میں، کسی برآمدے میں، کسی اور جگہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ مواجہ شریف پہ۔ مواجہ شریف حضور کا چہرہ پاک، قبر انور میں جہاں حضور کا چہرہ پاک ہے، اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں۔ وہاں حکومت تمہاری ہے، عقیدہ ہمارا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلامت رہے، عقیدہ وہاں ہمارا ہے۔ تصویریں دیکھ لیں، جی ضرور۔ مواجہ شریف کی تصویر دیکھیں نا، پہلے نہیں لکھا تھا، 94 میں، 95 میں، 97 میں، 2003 میری 4-5 حاضری ہوئی، اس وقت نہیں لکھا تھا۔ جو مدینہ شریف رہے ہیں، ہمارے ساجد صاحب بھی رہے ہیں، اب لکھا ہے انہوں نے، جہاں حضور کا چہرہ پاک ہے نا قبر شریف میں، جس جگہ پہ حضور کا چہرہ اقدس ہے، وہاں لکھا ہے السلام ہا ہونا، کہ حضور پہ جب سلام عرض کرنا ہے تو بالکل اس سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کے کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی مسلک، کسی ایڈی پکی گل ہے، جب تک میری زندگی ماں نے اور لال نہیں جمیا، وہ پتر جمے ہی نہیں جڑا میری گل دا جواب دے دے۔ بھئی ہر عقیدے والا، سلامت رہے، سلامت۔ کسی مسلک کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، کسی جماعت، کسی فرقی سے تعلق رکھتا ہوں، جب مدینہ پاک وہ سلام عرض کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے انہی صیغوں سے عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، السلام علیکہ یا زینت عرش اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد اگر ہمارے۔ بڑی شان والے۔ اگر تمہاری بات مان لیں کہ حضور تو فوت ہو گئے، معاذ اللہ کام ختم ہو گیا، تو بھئی شریعت بیکار کام کا تو حکم نہیں دیتی، پھر تو سوراخ السلام ہا ہونا، السلام علی رسول اللہ ہا ہونا لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ بالکل سامنے چہرہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اور جب سلام پڑھتے ہیں تو میرے آقا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام کا الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون و یرزقون،
وہ قبروں میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی ایک پیڑھی پکی بات ہے، ماشاء اللہ، یہ غور سے سمجھ لیں، زندگی بھر آپ مار نہیں کھائیں گے۔ ویسے آپ بھولنے کی عادت ہے، آپ کو کسی حکیم کے پاس بھیجنا پڑے گا، تقویت دماغ کا پہلے علاج کرانا چاہیے۔ آپ کو بار بار بتاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں۔ وہ جی فلانا انجام ہے، فلانا انجام ہے، وہ جائے جہنم میں، جو کہتے ہیں اس کو بکنے دیں۔ بھئی اپنا عقیدہ و ایمان مضبوط کرو۔ کیا آپ نے قرآن حدیث کے دلائل دی؟ میں آپ کو بتاتا۔ اتنی پیڑھی پکی بات ہے کہ کوئی ماں نے پتر جمیا نہیں جڑا جواب دے۔ جتنے ہاتھ کھڑے کیے تھے جن بزرگوں، ان سے پوچھیں، جب حضور کو سلام عرض کرتے ہیں تو پھر دائیں کیوں ہٹے ہیں؟ سبحان اللہ، حضور کو سلام کہہ کے وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا جا اگے سرک کے کھلو جاندہ ہے۔ میں کہ اتھے کی کرنے لگا ہے، میں دیکھیا تو آندہ السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء، ہے جی، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ہر وابی دیوبندی نجدی جڑے شیعہ ہوئے سنی ہوئے جڑے عقیدے دا ہوئے نا، وہ جدو حضور دے روزہ پاک تے کھلوندا ہے تے حضور نو سلام عرض کردا ہے، پھر ابو بکر صدیق نو سلام عرض کردا ہے، تے پھر تھوڑا جا پھر اگے سرکدا ہے، ہٹدا ہے۔ وہ ایتھے کھلو کے پڑھ لے، انہیں آکھا نہیں نہیں، صدیق اکبر دی قبر انور ایتھے۔ سلام پڑھ کے تے پھر تھوڑا جا اگے ٹر کے پھر کھلو گیا۔ میں کہ ایتھے کیوں کھلوتے ہیں؟ انہیں کہا ایتھے میں کھلو کے حضرت عمر نو سلام عرض کردا۔ سبحان اللہ، واجب، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو حضور کے روضے شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور کو سلام، پھر کس کو سلام کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے، پھر تھوڑا سا آگے جا کے پھر حضرت عمر کو سلام۔ بھائی اتھے ہی پڑھ لینا سی نا سلام، یہ اگے جان دا تکلف کیوں کیتا ہے؟ وہ کیوں تکلف کیتا ہے؟ انہیں کہا جی تکلف اس واسطے کیتا ہے، ایتھے سونے نبی پاک دی قبر انور ہے، اگے ہویا ہے ایتھے حضرت ابو بکر دی قبر ہے، تھوڑا جا اگے ہویا ہے حضرت عمر دی قبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح قبریں ہیں مسجد حضور کے روزہ پر۔ یہ بائیں ہاتھ کی آخری 3 انگلیاں اس طرح کریں نا سارے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ حضور کی قبر ہے۔ یہ حضور کی قبر، حضور کے سینہ پاک کے سامنے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے سینے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ ہے، اور ابوبکر صدیق کے سامنے عمر بن خطاب کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ آخری 3 انگلیاں اس طرح قبریں ہیں۔ یہ حضور کی قبر انور، یہ ابوبکر صدیق کی، یہ حضرت عمر۔ تو بھئی اوتھے تے اتنی احتیاط ہے، بھئی ایتھے نہیں، تھوڑا جا سجے ہونا ہے، ایتھے ابوبکر صدیق کی قبر ہے، ان کا چہرہ۔ بھئی ایتھے ہی حضرت عمر نے بھی سلام کہہ لینا، انہیں آکھا نہیں، حکم یہ نا حضرت عمر فاروق دی قبر ایتھے بھی، لہذا میں ایتھے کھلو کے دل دی ریج پوری کرنی ہے۔ انہیں کہا سنتے اوتھے بھی لیندے نے، سنتے پر دل تاں مطمئن ہونا ہے بے سامنے یار دا چہرہ ہو بیٹھے۔ پھر جنت البقیع شریف جڑے ایتھے آندے نہیں، قبراں والے نہیں سن دے ہیں، قبراں والے وہ نہیں سن دے جی، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، وہ جب جاتے ہیں تو یہی سلام پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کا بازو پکڑ لیا وہاں، میں اسے جانتا تھا، وہ سلام پڑھ رہا تھا، میں نے کہا سانو پاکستان تسی آندے ہوئے حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، فلان ہے، سن دے نہیں، ایتھے تو سلام پڑھنا ہے۔ ہولی جی آندا ہے ایتھے سن دے نے، ایتھے سن دے نے۔ میں کہ اچھا، اسی کہنے ہیں اتھوں بھی سن دے نے، ایتھے بھی سن دے نے، پر تو آج مسئلہ حل کرتے تھے، منا مٹی تے اندر قبر نبی پاک دی، باہر کنیاں دیواراں تے کنے پردے، جی اتھوں سرکار سن لیں دے تے اتھوں بھی سن لیں دے۔ تو بھئی کچھ سیکھو، کچھ سمجھو۔ یہ جی 12 وفات ہوا، میں کیسی تیرے فتوے تے عمل کر رہے ہیں، تیری من لئی کہ سوگ صرف 3 دن، سوگ صرف 3۔
وہ جنہاں دے مر گئے نے وہ غم منان نا، جی وہ جنہاں دے مر گئے نے وہ غم منان. ساڈا نبی تے زندہ ہے. بے شک بے شک جے شک ہوئے تے میں حدیث پڑھ دینا. سبحان اللہ حدیث تے تم سنائی ہے نا، الانبیاء احیاء فی قبور فی قبورہم، نبی اپنی قبراں وچ زندہ ہوندے نے. یصلون و یرزقون، قبراں وچ نمازاں بھی پڑھدے نے، انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے. سبحان اللہ تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات وچ بھی خیر تانوں میرے بوئے تو لبدی سی، تے میرے وصال دے بعد بھی خیر تانوں میرے در تو پینی. حیاتی خیر لکم ومماتی خیر خیر. ابن ماجہ شریف وچ حدیث ہے، اور اہل حدیثاں اور دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم ابن قیم جنہوں فالو کردے نے، انہاں دی کتاب ہے جلاء الافہام، اودے وچ حدیث شریف لکھی ہے. اور سیاستہ وچ ابن ماجہ شریف وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے دن میرے اوتے بہتا درود شریف پڑھیا کرو. جمعے دے دن، باقی دن اچ پڑھو لیکن جمعے دے دن زیادہ تو زیادہ درود شریف پڑھو. حضور نے فرمایا جدوں کو میرے اوتے درود شریف پڑھدا ہے نا، حضور نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ جلاء الافہام وچ بھی لکھیا ہے وہ درود شریف پڑھدا ہے او دی آواز میرے تک پہنچ دی ہے. سبحان اللہ آواز میرے تک پہنچ دی یہ حدیث شریف ابن ماجہ شریف وچ سیاستہ وچ کسے کول دا جواب نہیں. جلاء الافہام وچ ابن قیم نے لکھیا ہے. صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ جدوں آپ وصال فرما جاؤ گے، اے 12 وفات دا مسئلہ حل ہون لگا ہے. سبحان اللہ حدیث شریف جو سنو ذرا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جدوں آپ وصال فرما جاؤ گے، وفات پا جاؤ گے، کیا آپ اپنی قبر جدوں ہوگے اتھے بھی درود شریف دی آواز تانوں پہنچے گی؟ اللہ اکبر حضور نے فرمایا ہاں بعد وفاتی، ہاں میری وفات و وصال دے بعد بھی جتھے کوئی پوری دنیا میں درود شریف پڑھے گا وہ دی آواز میرے تک پہنچے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دی آواز میرے تک پہنچے گی لو. حضور نے خود دلیل دیتی ہے کیوں پہنچے گی تے کیویں پہنچے گی. سبحان اللہ ابن ماجہ شریف حدیث نہ ہوئے زبان کٹو، جلاء الافہام وچ حدیث نہ ہوئے ابن قیم دی کتاب وچ تے زبان کٹو. تے جے حدیث ابن ماجہ وچ بھی ہوئے جلاء الافہام وچ ہی ہوئے سجنا، پھر میں گزارش کروں گا پھر ٹڈو من لے آقا ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے. لو حضور نے دلیل بڑی پیاری دیتی. آواز حضور کیویں سنن گے وصال دے بعد خبر ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین تے نبیاں دے جسم کھان نو حرام کر دیتا ہے. فنبی اللہ حی، فنبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوندا ہے، انہوں رزق بھی دیتا جاتا ہے. سبحان اللہ لیکن وہ زندگی دا نظام ہو رہے، اے زندگی دا نظام اور بچہ ماں دے پیٹ بھی زندہ ہوئے، وہ دا ڈاکٹر آندا جی ماشاءاللہ مبارک ہوئے بچہ ٹھیک ہے، آندا تڑکن بھی ٹھیک ہے بچے دی، بچہ ساہ بھی لیندا ہے. تے ماں دے پیٹ ہی گروتھ نہ ہوئے نا، لیڈی ڈاکٹر آندی بچے دی گروتھ نہیں ہو رہی. کئی ڈاکٹر آکھن گے دی تڑکن نہیں محسوس ہو رہی ہے جی، او ماں دے شکم وچ بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے ڈاکٹر دسدا ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر دسدی ہے. یہ بچہ زندہ ہوئے تو دستے نے بچہ زندہ ہے، تڑکن بھی ٹھیک ہے دل دی، بچے دی گروتھ بھی ہو رہی ہے، بچہ ساہ بھی لیندا، وہ ساہ دی آواز ڈاکٹر سندا ہے جی. وہ زندگی دا نظام ماں دے شکم وچ ہو رہے، تے جدوں بچہ پیدا ہو جائے تے زندگی دا نظام بدل گیا. اللہ اکبر ماں دے پیٹ وچ بھی بچے نو غذا لبدی ہے. اور سنو دھیان نال، بچہ جدوں جمدا ہے تے پھر رب نے غذا دا انتظام ماں دی چھاتی وچ کر دیتا ہے. بچے دی غذا دودھ ماں دی چھاتی وچ رب نے غذا دا انتظام کیتا ہے. لیکن کیا بچہ جدوں ماں دے پیٹ وچ زندہ ہوندا ہے تے ماں دودھ پیاندی ہے وہ زندہ؟ تو اتھے غذا دا نظام کی ہے. جاؤ کسی لیڈی ڈاکٹر نو پوچھو، ڈاکٹر نو میڈیکل سائنس یہ کہندی ہے کہ ماں دے پیٹ وچ جڑی ناف ہے نا ساڈی ناڑو ناف، یہ بریک جا ایک پائپ ہوندا ہے، ماں دا خون
اس ناف دے ذریعے بچے نو فیڈ ملدی ہے، غذا ملدی ہے، اللہ اکبر تا ہی بچہ جمدا ہے نا جس ویلے دائیاں سب تو پہلا کام کی کردیاں نے ناف کٹدیاں تے وہ پرانیاں دائیاں آندیاں ہوندیاں سن ناڑو کٹنا ہے ناڑو نا کیوں وہ جڑا ماں دے پیٹ بھی غذا دا انتظام سی اور سی ہن آ گیا دنیا میں ہن زندگی دا نظام ہو رہے ایتھے غذا دا نظام بھی ہو رہے زندگی دا نظام بھی ہو رہے اوتھے ماں دا خون ناف دے ذریعے بچے نو فیڈ تے غذا ماں دے شکم وچ ملدی سی اوتھے زندگی دا نظام اور سی دنیا بھی زندگی دا نظام ہو رہے ایتھے آیا ایتھے نظام بدل گیا ہن ناڑو کٹو ہن اس نالی دے ذریعے ماں دا خون غذا نہیں بننا ہن ماں دی چھاتی وچ غذا دا انتظام کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ماں دے شکم وچ بھی بچہ ساہ لیندا ہے باہر آ کے ساہ لیندا اوتھے ساہ لین دا نظام ہو رہے دنیا وچ نظام لو ہن ایک گل سنو اسی تے بزرگاں کولوں گلاں انہاں کو سکھیاں پڑھیاں جنہاں دے جوڑے سیدھے کیتے علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈاکٹر سی وہ سر پھیریا ڈاکٹر وہ کاظمی صاحب نال بحث کرن انہاں دی دکان تے کاظمی صاحب تشریف لے گئے کسے کم تو وہ سامنے ایک حاملہ اونٹنی سی میڈیکل سٹور دے سامنے وہ ڈاکٹر پتہ ہے کی آندا ہے کہندا جی تسی آندے ہو نبی پاک قبر بھی زندہ نے تے وہ زندہ آدمی نو اگر قبر گڑا کڈ کے دب دئیے تو وہ زندہ کیویں رہے گا تے تسی تو حضور تے دنیا تے وصال بھی فرما گئے قبر وچ تسی آندے ہو زندہ نے یہ کیویں ہو سکتا ہے سامنے اونٹنی سی میڈیکل سٹور دے سامنے وہ حاملہ سی پریگننٹ سی وہ اونٹنی تے کاظمی صاحب نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ اونٹنی کا وجود اور جسم بتا رہا ہے کہ حاملہ ہے ڈاکٹر کہتا ہاں لگتا ہے بھی حمل ہے آپ نے فرمایا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے بچہ زندہ ہے یا مردہ کہتا اچھا میں چیک کر کے دسنا میں چیک کر کے وہ چیک کر کے آیا نا آندا جی بچہ زندہ ہے تے ٹھیک ٹھاک ہے اونٹنی دا بچہ زندہ ہے تے ٹھیک ٹھاک ہے فرمایا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اونٹنی کا بچہ پیدا ہو جائے تو کسی اور اونٹنی کا یہ اس کی ماں کا پیٹ چاک کر کے اونٹنی کو اندر رکھ کے سی دیا جائے تو وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا کہنے لگا لا لو ایک وہ تو مر جائے گا فرمایا ڈاکٹر صاحب ماں کے پیٹ میں زندگی کا نظام اور تھا یہ بچہ اونٹنی کا پیدا ہوا تو زندگی کا نظام اور ہو گیا ماں کی شکم میں زندگی کا نظام اور غذا کا نظام اور قبر میں انبیاء کی حیات کا نظام اور ان کی غذا کا انتظام اور نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مدینے والے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یصلون و یرزقون وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں انہیں قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے اور اگر دو باتیں میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو ہمارا تو مکتبہ فکر نہیں ہے دیوبند مکتبہ فکر ان کی کتاب جمال الاولیاء اور اہل حدیث جو ہیں ان کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن صاحب بخاری ان کی کتاب ہے تقریب المومنین اور مولانا تھانوی صاحب کی کتاب ہے جمال الاولیاء دونوں کتابوں میں لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جب وصال کا وقت آیا اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا سیدنا صدیق اکبر کا جب آخری وقت آیا نا بیمار ہو گئے آپ سمجھ گئے کہ اب زندگی کے دن محدود رہ گئے تو آپ نے حضرت علی کو بلایا کن کو حضرت علی کو بلا کے فرمایا بھائی علی میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینا مجھے کفن پہنانا میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرا جنازہ پڑھ کے میری جنازے کی چارپائی حضور کے حجرے کے دروازے کے سامنے باہر رکھ دینا اور جا کر پڑھنا سلام علیکہ یا رسول اللہ ان دونوں کتابوں میں یہ سلام لکھا ہے جو اذان کے بعد یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد سے جس درود کی آواز آتی ہے وہ درود پڑھا گیا سبحان اللہ دونوں کتابوں میں لکھا ہے حوالہ انڈر لائن دونوں کتابیں میرے پاس موجود
جس کا جی چاہے جب چاہے دیکھے. ماشاءاللہ. یہ کہتے ہیں لائل پوری درود ہے. اس وقت لائل پور تھا؟ لائل تو ایک انگریز کا نام تھا، اس کے نام پہ تھا لائل پور. اب تو فیصل آباد. اس کا نام لائل پور اس لیے تھا کہ لائل ایک انگریز تھا، اس کے نام پہ نام اس کا لائل پور. کہتے لائل پوری درود ہے، فیصل آبادی درود ہے. نالائق کہیں کا. ذرا دیکھیں بھئی اس وقت لائل پور تھا فیصل آباد؟ تو سیدنا صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ درود شریف جڑا دسیا ہے نا، یہ وہی جڑا تھوڑیاں مسیتاں وچ اذان تو بعد آواز ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. دونوں کتابوں میں اگر یہ نہ ہو تو زبان کاٹیں، اگر ہو تو پھر میں یہی کہوں گا کہ بھائی تو ٹھڈوں من لے، رب نے ساڈے نبی پاک نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیں. پتہ نہیں رولا کی ہے، کیوں گھبراندا ہے؟ حضور دی شان منن تو کتراندا ہے تو تھوڑا جہا گھبراندا ہے، پتہ نہیں کی وجہ ہے. یہ خدا ہی جانے. گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں ہی جانے کہ وچ کنڈی کی ہے، کیوں نہیں ہے مندہ. دونوں کتابوں میں لکھا ہے. حضرت صدیق کی وصیت سنیں مولا علی کو. فرمایا اگر اجازت سلام عرض کرنا ہے اور پھر کہنا ہے یا رسول اللہ ابو بکر بالباب، حضور ابو بکر دروازے پہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. تو انہیں 12 وفات دے دن نے تسی وفات کیوں نہیں مناندے؟ اتھے کہندے نے اجازت منگیا جے. حضور دی قبر شریف تے کھلو کے سلام عرض کر کے تے نبی پاک کولوں کی منگنی ہے؟ اجازت اندر دفن ہون دی. تے جی اجازت لب جائے تے اندر دفنا دیا جائے، تے جی نہ اجازت لبے نا تے مینوں جنت البقیع مسلماناں دے قبرستان دفنا دینا. صدیق اکبر جدوں انہاں دا انتقال ہویا، غسل دیتا گیا، کفن پہنایا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی. صدیق اکبر دا جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی. نماز جنازہ پڑھا کے تے منجی جنازے بڑی چک کے تے حضور دا روزہ پاک حجرہ عائشہ صدیقہ او دے دروازے دے باہر جا کے رکھی نا، اندروں کنڈی لگی سی، دروازے نو اندروں اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رہائش سی اور اندروں کنڈی لگی سی. چار پئی رکھی گئی تے اے اسلام پڑھیا گیا دوہاں کتاباں بھی. جمال الاولیاء بھی تھانوی صاحب نے، تقریم المومنین نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے. اے درود شریف پڑھا گیا. دو درود شریف دے دونوں جملے لکھے دوہاں کتابیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ ابو بکر بالباب یستأذنک، حضور یہ آپ سے اجازت مانگتا ہے. ابو بکر دروازے پہ حاضر ہے، خدمت میں آیا ہوا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. حضور کی قبر شریف پہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے. دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازے کی قد فتح الباب، قد فتح الباب، دروازے کی کنڈی از خود اپنے آپ کھل گئی. اور حضور قد نودی من القبر، حضور کی قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو میرے محبوب کو جلدی اندر لے آؤ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. میں اسی پر اکتفا کرتا، لیکن آپ سے میں نہایت محبت سے یہ التجا کروں گا اور درد مندانہ اپیل کروں گا کہ تھانوی صاحب نے صرف ایک واقعہ نہیں لکھا، دوسرا واقعہ بھی جمال الاولیاء سے. یہ بھی میں تھانوی صاحب کے حوالے سے سنا رہا ہوں. ان کی کتاب جمال الاولیاء لے آؤ، میں نکال کے دکھا دیتا ہوں. شیخ احمد کبیر رفاعی مدینہ پاک گئے نا تو حضور کے روضہ شریف پہ جا کے کہتے ہیں، سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا جان، نانا جان، میرا سلام قبول فرمائیے. حضور کی قبر شریف سے آواز آئی وعلیکہ السلام یبنی، بیٹا تجھے بھی سلام ہو. تو احمد کبیر رفاعی نے کہا حضور یہ سلام کا جواب تو گھر بھی سنتا تھا، سلام کا جواب گھر بھی سنتا تھا. تو حضور آج دل یہ کرتا ہے کہ آپ کا دست مبارک قبر انور سے باہر آئے اور میں آپ کے دست اقدس کی زیارت بھی کروں، اس کا بوسہ بھی لوں. یہ اپنے حضرت تھانوی صاحب کی کتاب پڑھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ 12 وفات پھر کیوں نہیں غم مناتے.
اس میں پتہ کیا لکھا ہے؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کی قبر انور شق ہوئی اور حضور کا دست مبارک قبر انور سے باہر آیا۔ تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے پوری مسجد حضور کے دست اقدس سے نور کی شعائیں نکلی اور ساری مسجد نبی منور ہو گئی۔ مسجد نبی صرف منور ہی نہیں ہوئی، خوشبوؤں سے معطر ہو گئی، خوشبوئیں بکھر گئی۔ احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست پاک کا بوسہ لیا اور سینکڑوں لوگوں نے، تھانوی صاحب نے لکھا ہے سینکڑوں لوگ مسجد نبی میں موجود تھے جنہوں نے حضور کے دست اقدس کی زیارت بھی کی، اس کی انوار و تجلیات کو بھی دیکھا، اور احمد کبیر رفاعی نے دست اقدس کا بوسہ لیا تو دست اقدس پھر قبر کے اندر تشریف لے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور، پھر آپ دیکھیں نا کہ کتنے دلائل ہیں، کتنے انبار ہے دلائل کا، لیکن ایک محفل میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سیر اصل گفتگو کی جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میں نے آپ کو نہ سنایا تو میری بات مکمل نہیں ہوگی۔ میں ایک بات کی طرف، بات میری ریکارڈ ہوتی ہے، نیٹ پہ لائیو بھی چلتی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہیں، آؤ بھائی میرے سے بات کرو نا، مجھے بتاؤ اور دکھاؤ نا، میں جو حوالے پیش کر رہا ہوں بات کرو، اگر ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ بڑے غور سے سنیے، تفسیر قرطبی مصر کی چھپی ہوئی کتاب، عربی کتاب، آج سے کئی صدیاں پہلے قرآن مجید کی تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر قرطبی۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے قرآن مجید کی آیت سورہ نساء نکالے نا، تفسیر قرطبی سورہ نساء، اس کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر نکالے نا تفسیر قرطبی میں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ حضور جب دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا، یہ کہتے ہیں وفات، چلو میں تمہارا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، وصال ہوا، وفات ہوا، انتقال ہوا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ٹھیک 3 دن بعد ایک عرابی مسجد نبی میں آیا اور مولا علی اور دیگر صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی آتے ہی پوچھتا ہے این محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتا ہے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام محمد رسول اللہ کہاں ہیں، میں نے حضور سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ حضرت علی کو بڑا تعجب ہوا، فرمایا حضور کو تو 3 دن ہو گئے دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور تو انتقال فرما گئے، اور تمہیں نہیں پتا چلا کہ حضور وصال فرما گئے؟ وہ زارو قطار رونے لگا، اس نے کہا کہ میں تو دور دراز دیہات سے آیا ہوں، مجھے کوئی خبر و اطلاع نہیں، مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ حضور دنیا سے انتقال فرما گئے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے رو رو کے بے حال ہو گیا، صدمہ حضور کے دنیا سے جانے کا 3 دن، اور جب رو رو کے صحابہ نے سینے سے لگایا، تسلیاں دی، غم سے نڈال تھا، پوچھتا ہے حضرت علی سے، ہاتھ پکڑ لیا مولا علی کا اور کہتا ہے اینا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور کی قبر انور کہاں ہے؟ حضور کی قبر انور، اگر حضور کی قبر شریف پہ جانا جائز نہ ہوتا تو حضرت علی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، نا خبردار قبراں تے نہیں جائیدہ۔ مولا علی نے قبر منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، بس چپ پہ تھی، چپ، قبراں تے جانا سر کو وا، روکا نہیں، مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آیت کریمہ کی تفسیر امام قرطبی نے اس تفسیر میں لکھا ہے کہ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور کی قبر انور اندر حجرہ عائشہ صدیقہ میں لے گیا اور حضور کی قبر شریف کے مواجہ شریف پہ کھڑے کر کے کہا ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی قبر انور ہے۔ وہ کش کھا کر گر پڑا، جب ہوش آیا تو حضور کی قبر کی مٹی لے کے سر میں ڈالی، قبر کی مٹی سر میں ڈالی۔ تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں اور زارو قطار رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، میں تو قرآن کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو
تو درے اے محبوب یہ آپ کے در پہ آ جائیں. واستغفر لهم الرسول فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. محبوب تیرے در پر آ کے مجھ سے بخشش مانگیں. واستغفر لهم الرسول، اور میرا رسول بھی ان کے لیے سفارش کرے. لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ توبہ بھی قبول کرے گا، اپنی رحمتیں بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا آیت میں شرط نہیں ہے؟ واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول فاستغفر اللہ. حضور کے در پہ آ کے اللہ سے بخشش مانگو. چاہیے تھا کہ معافی مل جاتی، لیکن بے نیاز رب نے شرط لگا دی. واستغفر لهم الرسول، میرے پیارے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں، طلب شفاعت کریں. جب رسول کے لب تمہارے حق میں اٹھ گئے تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کرے گا. تو حضور میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں. میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں. جان پر ظلم سے مراد گناہ، جان پر ظلم سے مراد گناہ. حضور میں بڑا گناہگار ہوں. میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، در رسول پہ آ جاؤ. حضور یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے. سنیے، غور سے سنیے. اور آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں آ کے پتہ چلا ہے آپ کا وصال ہو گیا. اے اللہ کے محبوب رسول، مجھے اپنے رب سے بخشوائیے، مجھے اپنے رب سے میرے گناہوں کی معافی لے دیجئے، میرے گناہوں کی رب سے معافی لے دیجئے. تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں. قد نودی من القبر، مولا علی راوی ہیں کہ حضور کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، میری بارگاہ میں آ کے اللہ سے بخشش مانگنے والے جا، تجھے بشارت ہو بے نیاز رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے امام نے بجا فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا، یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، 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 نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور یہی عقیدہ حضور کے صحابہ تک کا تھا کہ نبی پاک کا در خدا کا در ہے. قرآن نے بھی کہا واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول، میرے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، طلب شفاعت کریں، تو پھر تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی، تمہیں اللہ رحمتیں بھی عطا کرے گا. تو دوستو یہ بات قابل توجہ ہے کہ رب کریم نے میرے نبی کریم کو بڑی شان عطا فرمائی. اور جب درود شریف پڑھا کرو اس یقین سے پڑھا کرو. یہ کہتے ہیں کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں فرشتے پر. اور میں کہتا ہوں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں، میرے آقا براہ راست سنتے ہیں. حضور براہ راست. مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ حدیث میں ہے فرشتے درود پہنچاتے ہیں. میں نے کہا ذرا ونڈ کر کے دس نا، تو پھر میں تیری گل منا گا. یہ حدیث میں مانتا ہوں کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، حدیث ہے، حدیث ہے. بولو حدیث. لیکن ڈنڈی نہ مار، یہاں تو ڈنڈی مار رہا ہے. بھائی جو عدم توجہ سے پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. نالے تسبیح پڑھدا نالے گاہک ویکھدا میں آوندا کہ نہیں آوندا. ہاں جی، تسبیح پڑھ رہے تھے امام دی سی آئی ڈی کردا، قاری صاحب کی کردے نے، درود شریف پڑھ رہا ہے، اے سی وال ویکھدا چلدا کہ نہیں چلدا، نمازیاں نو ویندا کیڑا آیا کیڑا گیا کیڑا بیٹھا ہے. جو عدم، اسے کہتے ہیں عدم توجہ. توجہ اور کسے پاسے ہے کہ پڑھدا درود شریف ہے، توجہ تے پڑھدا درود، او دا درود فرشتے پہنچاندے، او دا درود فرشتے پہنچاتے. تے جڑا نات ہو کے پاک صاف ہو کے چٹا سوٹ پا کے سونا پاک صاف ہو کے خوشبو لا کے
تے کلا بوے اور ویندا ہی کوئی نہیں تے سرگی دا ویلا ہوئے تے تہجد دی نماز پڑھ کے پاک صاف خوشبوواں لا کے سونا مصلا بچھا کے حضور دے روزہ پاک ول چہرہ کر کے نالے درود پڑھدا ہے نالے اکھاں وچ برسات لاندا ہے سبحان اللہ اکھاں وچ برسات ادھروں آنسو بہ رہے نے کلا اور کوئی ویندا نہیں تے مدد پھر اس ویلے نا کلا بہ کے پھر سرگی اٹھے تہجد دروازے مار لے کوئی ویکھے نہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے تے کامل توجہ نال سامنے گنبد خضرا دا نقشہ ویکھ کے تے دل لا کے تے نگاہاں وچ گنبد خضرا دا جلوہ بسا کے تے حضور تے درود شریف پڑھے نا جیڑا محبت نال درود پڑھدا تے چاہ نال تے عقیدت نال او دا درود آمنہ دا لال خود سندا واہ 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 تے جیڑا درود پڑھے ظالم اس نیت نہ پتہ نہیں سن دے نے کہ نہیں استغفر اللہ ہے یہ وجہ کئی ہے استغفر پتہ نہیں سن دے کہ نہیں پتہ نہیں کی پتہ نہیں نبی سن دے کہ نہیں سندا پتہ نہیں میرا درود اپڑیا کہ نہیں اپڑیا جدوں تیرا یہ حال ہوئے گا نا پھر وہ تینوں او دا جواب بھی یہ وجہ ہی ملنا ہے کیونکہ یہ تے رب نے بھی فرمایا نا رب نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت جب رب کو دعا منگو نا تو اینج دعا منگیا کرو اس یقین نال کہ میرا رب میری دعا نو ضرور 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 قبول کرے گا اچھا جی رب کو دعا منگیے تے حدیث آندی انج دعا منگو پکا یقین لے کے یہ یقین رکھ میں ہو ہی نہیں سکتا رب میری دعا رد کرے وہ دعا اس بندے دی قبول ہوندی ہے جدا ایڈا پیڈا یقین ہوئے کہ میری دعا رد نہیں ہونی ہر حال وچ قبول ہونی ہے او دی دعا قبول ہو جاندی تے جدی نیت ہے وہ پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں تے سلوک بھی یہ وجہ ہونا ہے تے جیڑا بندہ محبت نہ درود شریف پڑھدا ہے نا او دا درود مدینے والے آقا خود سن دے حضور خود او دا درود شریف سن دے لو ادھے اتے آخری حدیث شریف میں سنا کے ختم کرنا جی درود شریف دی جڑی سب تو معتبر وظیفہ ہے صوفیات دے نزدیک او دا نام ہے دلائل الخیرات شریف یہ درود شریف دی سب تو مقبول ترین صیغے دلائل الخیرات شریف یہ پڑھن واسطے کسی اللہ دے بزرگ کو اجازت لینی پیندی یہ دے وچ حضرت سلیمان جزولی نے دلائل الخیرات حدیث لکھی ہے یہ حدیث میں چاہاں گا کہ جتنے سامعین اس ویلے مینوں سن رہے ہیں اس حدیث نو اپنے دل اتے لکھ لو یہ دلائل الخیرات شریف وچ حضرت سلیمان جزولی نے جنہاں دی 77 سال بعد کنے سال بعد 70 سال بعد سیلاب آیا تو انہاں دی قبر ننگی ہو گئی نا انہاں دی سوس وچوں مراکش مراکو انہاں دی قبر نو منتقل کیتا گیا جسم ایڈا ترو تازہ سی انج لگدا سی بھی ہونے نائی دی دکان تو خط بنوا کے آئے نے ہونے نہا کے آرام کر رہے ہیں ترو تازہ جسم تے خوشبودار انہاں دے جسم وچوں خوشبوواں دی مہک ہوندی سی ایک ظالم آیا نا ظالم سمجھتے ہو ظالم ایک آ گیا ظالم اللہ ظالمہ دے ظلم کو بچائے انہیں آ کے پتہ کی چوڑ ماری وہ حضرت سلیمان جزولی دے رخسار دوتے انگوٹھا رکھے ہیں 77 سال ہو گئے نے دنیا تو پردہ فرمایا اے انگوٹھا انج رکھ کے دبایا نا تے تھلیوں خون ہٹ گیا خون انگوٹھا چکیا تے خون اپنی جگہ تے واپس آ گیا ڈاکٹر نو پوچھو 77 سال بعد خون رہندا جسم وچ یہ تاج کمپنی نے جڑا دلائل الخیرات شریف دا نسخہ چھاپیا نا تاج کمپنی دے ڈائریکٹر نے جڑیاں برکتاں لکھیاں نا وقت نہیں یہ پڑھ پھر تیریاں اکھاں کھلن یہ دلائل الخیرات شریف چ حدیث لکھی ہے جدے اوتے میں بیان ختم کرن لگا ماشاءاللہ نبی کریم دی حدیث لکھی ہے دلائل الخیرات شریف دے آخر وچ حدیث لکھی ہے نبی پاک نے فرمایا وہ حدیث سنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم حضور نے فرمایا جیڑا بندہ محبت نال میرے اوتے درود شریف پڑھدا ہے میں او دے درود شریف نو خود سننا وی ہاں واعرفهم تے درود پڑھن والے نو سیاںنا وی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ جڑے لوگ پڑھے لکھے نے عربی دان یا اردو یا انگلش وچ واحد متکلم دا سیغہ
یہ واحد متکلم دے دونوں سیغے نے، اسماؤ تے عارف۔ جڑا درود شریف من صلی علیہ مرہ فصلی اللہ علیہ عشرہ، جڑا ایک واری درود شریف پڑھے 10 واری رب دی رحمتاں نازل ہوندیاں۔ تے جڑا محبت نال درود شریف پڑھدا ہے، نبی پاک دے درود نو خود سندے بھی نے، اعرفہم، حضور نے فرمایا میں انہوں پہچاننا بھی ہاں۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لعلے کرامت پہ گل یقین دیے۔ او رب کو دعا منگی، اللہ سانو او یقین عطا کر، او یقین عطا کر کہ یقین دی منزل دے اس حصے تے فائز ہو جائیے، راتی سویے تے نبی پاک دا دیدار ہو جائے۔ اے دے واسطے پیار چاہیے، جنی سرکار نہ محبت بدتی جائے گی، درود شریف دی کثرت ہوندی جائے گی۔ پاک صاف رہنا شرط ہے، پاک صاف رہنا شرط ہے۔ زبان نو بھی پاک رکھ، سوچ نو بھی پاک رکھ، دل نو بھی پاک رکھ، لباس ظاہری تے باطنی طہارت دا خیال رکھ، تے پھر ویخ میرے آقا تے بڑے ہی لجپال نے، بڑے ہی لجپال نے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تے امام سیوطی نو پوچھ لے، امام سیوطی نے 70 واری نبی پاک دا جاگدیاں دیدار کیتا ہے۔ یہ عاشق رسول امام جلال الدین سیوطی 70 واری انہوں نے جاگدے نبی پاک دا دیدار کیتا ہے۔ ایک کسی نہ کسی وچ کوئی کرم ہوندا ہے رب دا تے پھر حضور دیدار عطا کر دیں۔ میری اپنی ذاتی رائے، کسی کتاب سے میں نہیں پڑھیا، میری ذاتی رائے کہ میں ایک باری سوچ رہا سا کہ امام سیوطی کیڑا وجہ کم کیتا ہے۔ امام سیوطی نے کیڑا ایسا کام؟ یہ وجہ کم کیڑا کیتا ہے کہ مدینے والے اینے خوش ہوئے، وہ خواب ایک دیدار ہو جائے تو بڑی گل ہے، اللہ خواب ایک دیدار ہو جائے تو بڑی، کیونکہ حضور نے فرمایا جنہیں من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جنہوں خواب وچ میرا دیدار ہوئے وہ میرا ہی دیدار ہوندا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل بن کے خواب وچ نہیں آ سکتا۔ بھئی خواب ایک دیدار ہو جائے رسول پاک دا بڑی گل ہے، اتنے جاگدے دیدار ہے۔ میں ایک دن کلیاں بیٹھا رات میں مطالعہ کریں، کتاباں سامنے پہیاں سن، کوئی حوالہ لب رہا سن، تو میں سوچ کے کہ امام سیوطی نے کیڑا کام وجہ کیتا کہ نبی پاک ایڈے مہربان ہوئے، جاگدے ایک واری نہیں، 5 واری نہیں، 10 واری نہیں، 70 واری جاگدے حضور نے دیدار کیتا۔ تو میں امام سیوطی دی کتاب سامنے پئی سی نہ کڈی نا، تو وہ کتاب جڑی مجلد سی میں دیکھیا، اس ایک کتاب وچ امام سیوطی دیاں 10 کتاباں سن، کنیاں 10 کتاباں امام سیوطی دیاں، تے ساریاں کتاباں نبی پاک دے والدین دے ایمان اتے لکھیاں سن۔ کوئی ایک گل ہوئے تو تہانوں میں دساں، ایمان نہ مینوں شرم آندی گل کر لگے، مینوں شرم آندی ہے یہ ممبر تے بہ کے تے مصلی تے آندا ہے حضور دے والدین مسلمان نہیں سن۔ لے دس کر گل، حضور دے والدین مسلمان نہیں سن، حضور دے والدین مسلمان نہیں سن، وہ ایمان نہیں سن لے آئے، وہ ایمان نہیں سن لے آئے، وہ تے زمانہ فطرت سی، تینوں انہاں بھی حیا نہیں۔ میں سجنوں رزلٹ کڈیا ہے تے کئیاں بزرگاں کولوں تائید کرائی، انہاں کہ نہیں جو تسی رزلٹ کڈیا تے سوچیا ہے یہ 100% صحیح ہے۔ میں کہ تسی میرے نال اس مسئلے بھی متفق ہو؟ انہاں کہ اسی متفق ہاں۔ میں رزلٹ کڈیا کہ امام سیوطی نے نبی پاک دے ماپیاں دی عزت دا دفاع کیتا۔ وہ تیری ماں تیرے پیو دی عزت دا جیڑا دفاع کرے تینوں چنگا لگنا ہے کہ نہیں؟ دل کو پوچھ کے دس، میرے کہن تے نہیں شور پا، ذرا محبت دی دنیا میں ڈوبا لانا، غوطہ زن ہو، عشق رسول دا غوطہ، عشق رسول دے پانی وچ غوطہ لا کے نا پھر مینوں سمجھا تے دس، وہ تیرے ماں پیو دی عزت دا کوئی تحفظ کرے، تیرے ماں پیو دی عزت دا کوئی دفاع کرے، وہ تینوں چنگا لگنا ہے کہ نہیں؟ تے جیڑا بندہ حضور دے ماپیاں دی عزت دا دفاع کرے تے میرا ایمان ہے کہ امام سیوطی نوں جڑی نبی پاک دی 70 واری جاگدے زیارت ہوئی ہے، حضور دے والدین دی عزت دا دفاع کیتا ہے۔ ایک کتاب نہیں 10 کتاباں، 10 کتاباں امام سیوطی نے حضور دے والدین دے ایمان اتے لکھیاں نے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والدین مصطفیٰ ایک بڑا پیارا موضوع ہے،
ایمان والدین مصطفیٰ حضور دے ماپیاں دا ایمان سبحان اللہ یہ اتنے امام سیوطی نے 10 رسالے لکھے نے 10 کتاباں میرے نبی پاک انہیں خوش ہوئے لے سیوطی تو میری ماں پیو دی عزت دا دفاع کیتا نا لے میں آپ آ گیا رج کے دیکھ لے میری واہ 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 پھر بار بار رج کے میرے ہوئے یہ میرے آقا لجپال نے جنہوں چان زیارت پیر میرے علی شاہ صاحب کے ڈے مقدرہ والے سن انہوں نے جاگدے نبی پاک دا دیدار ہویا اے دلی دی جامع مسجد وچ میں سن 86 وچ میں شاہکوٹ آیا تھے جمعے دی خدمت 86 وچ شروع کیتی میں 85 وچ میں سیالکوٹ جمعہ پڑھاندا سا اوتھے مرے کالی روڈ تے بہت بڑی مسجد ہے جامع مسجد ابو حنیفہ ساڈے حاجی سردار محمد صاحب میرے نال گئے سن اس مسجد وچ اسی ایک نماز بھی پڑھی اثر دی کسے سفر تے گئے سن میں کہ آؤ تانوں مسجد وکھاواں جتھے میں 2 سال جمعہ پڑھایا شاہکوٹ آن تو پہلا 84 تے لے کے 86 تک حاجی صاحب نال سن بھائی شاہد ارشد صاحب نال سن ذوالفقار مغل صاحب بھی غالباً نال سن جدوں جنازے تے گئے سن کوٹھی گانا واپسی تے اس مسجد سے امام سیوطی 85 وچ میں گیا انڈیا بریلی شریف آل حضرت دے عرس واپسی تے دلی میں رکیا 2 دن کیونکہ 2 دن ٹرین لور نہیں سی آؤندی دلی تو انہوں نے کہا جی ٹرین جانی ہے 2 دن بعد اتوار نو ٹرین جانی ہے تے جمعہ تے ہفتہ تو انہوں اتنے دلی رہنا پینا ہے اتھے ایک دوست لبیا لاہور دا ایک میرا دوست ہے انہوں نے کہا جی میری اتھے رشتہ داری ہے 2 دن وہ تانوں لے جاندے 2 دن انہوں کو ٹھہرو میں دلی دی جامع مسجد میں کہ اسی جمعہ اتھے پڑھنا دلی دی جامع مسجد کیونکہ تھے حضور دے جمعے تو بعد موئے مبارک دی زیارت کرائی جاندی دلی دی جامع مسجد حضور دے موئے مبارک جمعہ پڑھ کے پھر نمازیاں دیاں لینا ہوندیاں بڑیاں وہ ڈیگر تک لوگ حضور دے موئے مبارک دی زیارت کر میں جس ویلے گیا تو نہ کہ جی اتھے ایک اور بھی زیارت ہے تو انہوں وکھائیے وہ تالاب ہے نا جب شاہی مسجد کدی گئے ہو جڑے گئے نے نا انہوں نے دیکھے لاہور دی شاہی مسجد سنٹری تالاب ہے تے دلی دی جامع مسجد اسی طرح بنی ہے بڑی وڈی اسی طرح وڈی مسجد ہے شاہی مسجد دلی دی او دے سنٹر بھی تالاب ہے تالاب دے کونے ہوتے انٹرنیٹ تے بھی دوستاں ویکھیا ہے ہن تے اوتھے جالی لگ گئی جدوں میں گیا سا ادو صرف سنگے مرمر دی جالی سی تے فارسی وچ اوتھے شعر لکھیا سی رسول اینجا دیداند رسول اینجا دیداند وطیعو اہل اللہ سبحان اللہ ایک روایت ہے کہ تھے سلطان اورنگزیب عالمگیر نو ایتھے جاگدیا نبی پاک دا دیدار ہویا سبحان اللہ سلطان اورنگزیب عالمگیر ایتھے وضو کر رہے سن تالاب تے یہ جڑی جگہ ہے نا جتھے یہ لکھیا ہے ایتھے نبی پاک وضو فرما رہے سن تے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان علی حضور دے پیچھے کھلوتے سن سبحان اللہ تے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے بھی جاگدیا نبی پاک دا دیدار کیتا رسول اینجا دیدان وطیعو اہل اللہ تے پیر میر علی شاہ صاحب نو بھی جاگدیا حضور دی زیارت ہوئی اس واسطے کہ نبی کریم دی عزت دی خاطر جنگ لڑی سی میر علی شاہ نے ہے جی مرزا قادیانی نو آپ نے فرمایا او لوگوں 24 گھنٹے فیصلہ ہو جانا ہے اللہ کنیا گھنٹے 24 گھنٹے دے اندر اندر مرزا قادیانی دجال واش روم وچ بیت الخلاوی لیٹرین وچ دی موت واقع ہو پیر میر علی شاہ صاحب نے مقابلہ کیتا نا مرزا قادیانی دجال آپ فرمایا او 24 گھنٹے دے اندر خدا دی قدرت ظاہر ہو رہی تے غلاظت لے بڑیا تو تھی مر گیا ہے جی مرزا دجال قادیانی تے نبی پاک نو اتنا پیار آیا حضور نے جاگدیا میر علی شاہ نو دیدار کیا جدو حضور دی زیارت ہوئی نا تو پھر میر علی شاہ کو رہا نہ گیا تے آلہ حضرت نو جدو جاگ انہاں دا نام نہیں لیندے جدو شعر پڑھ دینا پتہ نہیں انہاں دا نام کیوں نہیں لیندے یہ شعر آلہ حضرت دا ہے آلہ حضرت جاگدیا نبی پاک دی زیارت ہوئی نا تو حضور والی اشارہ کر کے آندے انہیں جانا کئی نعت خان پڑھ دیں انہیں جانا انہیں مانا یہ غلط ہے انہیں نہیں وہ تو جاگدیا ویکھ رہے سن اعلیٰ حضرت نے جاگدیا نبی پاک دا دیدار کیتا تو حضور والی اشارہ کر کے آندے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا سبحان اللہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب نو جاگدیاں دے حضور دی زیارت ہوئی نا
تو پھر مچل گئے آندے نے سبحان اللہ. سبحان اللہ جیڑی چیز دل نو چنگی لگے تے کی بننا آندا ہے سبحان اللہ او حضور دا جلوہ پہلی باری نظر پئی نا حضور دے چہرے تے جاگ دیا میرے علی شاہ مچل گیا تے میرے علی شاہ آخدے نے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی. پھر عشق دی دنیا بھی ڈب گئے تے آندے نے اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں. پڑھ لو اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. اس صورت نو نہیں فرمایا اس صورت سامنے حضور دا جلوہ دے اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. یہ دعا کرو یہ تانگ لیاں دنیا تو ٹر جانا ہے. نیت کیتا کرو اور دعا منگیا کرو یا رب عظیم مرن تو پہنا سانو سونے نبی پاک دا دیدار عطا کرو. تے او مقدرہ والا بندہ ہے جدو موت آندی پئی ہوئے اسرائیل روح کڑدا ہوئے نا جان میں تے دعاواں منگنا یا اللہ جدو او ویلا آ جائے نا جانا دنیا تو برحق ہے تو میں دن راتی دعا منگنا یا اللہ جدو میری جان کڈن آئے نا اسرائیل وہ اپنا کام کردا ہوئے سامنے نبی پاک دا دیدار ہوندا ہوئے مردی واری حضور دی زیارت ہوئے. یہ گارنٹی ہے بندے دے صاحب ایمان ہوندی. قبر بھی تے دیدار ہونا ہی ہونا ہے نا اتنے تے پوچھا جانا ما کنت تقول فی حق حاضر. امام بخاری نے پوری بخاری شریف ایکو سوال لکھے ہے باقی ساری حدیث دیاں کتابیں 3 سوال امام بخاری نے ایک ہی سوال لکھا ہے کہ قبر سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر. کسی نے پوچھا امام بخاری نو کہ سوال 3 ہونے نے تساں ساری کتاب وچ ایکو سوال لکھا ہے آخری پہلے 2 سوال چھڑ دیتے انہیں کہ اس واسطے چھڑے نے نجات دا دار و مدار ہی سوال اٹھے. اس سوال دا جواب دے گا تو پھر بیڑا پار ہونا ہے نا. امام یہ بڑی چیلنجیبل میری بات ہے تو سجنا سوچ نا پھر قبری تے 3 سوال نے امام بخاری نے تے ایکو سوال لکھے ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. پتہ لگا اج دل وچ حضور دی محبت رکھ حضور دا پیار رکھ عشق کر نبی پاک نال نجات دا دار و مدار حضور دی محبت نہیں تے ککھ نہیں بالکل کر تے حضور دی محبت دی سیان دساں کی ہے ناراض تے نہیں ہونا تے ہو بھی جاؤ تے میرا کچھ نہیں بگڑنا بلکہ میرا رب میرے تے راضی رہنا ہے. دعویٰ کریں حضور دی محبت دا تے دعویٰ کریں حضور دی عشق دا تے نماز نہ پڑھیں. تینوں پتہ ہے نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار کیڑی شے نال سی؟ بولو نا ہولی بولو پڑھن دا ارادہ نہیں آخ تے چھڈو نا تے میں پھر تینوں دعا دیاں گا کہ یا اللہ جنہیں آکھیا نا آمین تے جنہیں آکھیا ٹھیک ہے انہوں نماز پڑھن دی 5 ویلے توفیق دے. رب دی توفیق دے بغیر تے گل ہی کو نہیں. بھئی نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار کیڑی شے نال سی؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ. اسی میلاد بنا کے یہ عہد کرنے ہاں تے عزم کرنے ہاں تے دعاواں منگنے ہاں ربا سانو سونے نبی پاک دے طریقے اُتے چلن دی توفیق عطا فرما. تے بے نیاز رب تو ساڈے ذمے سب تو بڑا جڑا کام لایا وہ 5 وقتہ نماز تے سانو توفیق دے 5 ٹائم تیرے گھر دی حاضری دئیے ساڈی کوئی نماز ضائع نہ ہوئے کوئی نماز قضا نہ ہوئے. اللہ کو توفیق منگنے آؤ عمل نال زندگی بڑھنی ہے. دل وچ مدینے والے دا پیار رکھ تے نماز پابندی نال پڑھ تے نبی پاک تے کثرت نال درود پڑھ پھر ویکھ تیرے رب دی رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں. وآخر دعوانا